وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر اسی طرح ان آیات کی روشنی میں دائی سے آگے جماعت کا مسئلہ ہے کہ کون سی جماعت حقیقی جماعت ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے سامنے ہر جماعت دعویٰ دار ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم حق پہ ہیں، تم غلط ہو، دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں اور خود حق پہ ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے کون سا معیار مقرر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے اس کے بارے میں کہ کون سی جماعت حقیقی جماعت ہے؟ جس طرح آج کی زیر گفتگو آیات میں 120 نمبر آیا مبارکہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ جو انداز اختیار کر رکھا ہے نا کہ میں نے سب کو راضی کرنا ہے، یہود کو بھی، ہنود کو بھی، نصارہ کو بھی، سب کو راضی کرنا ہے، اس کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس کے لیے قرآن کریم رہنمائی فراہم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تلک آپ ان کی قوم کے، ان کی ملت کے، ان کے افکار کے پیچھے نہ لگ جائیں گے مکمل طور پر، تب تلک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ ان کو کہہ دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اس ضمن میں حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا، یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں نقل ہوئی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کہیں پروفیسر صاحب ہماری طرف ذرا شیئر کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین، ایک ایسا طائفہ، ایک ایسی جماعت جو حق پر لڑنے والے، حق پر لڑنے والے، ڈٹنے والے، اور فرمایا کہ وہ غالب رہیں گے۔ ظاہرین، وہ غالب رہیں گے جب وہ حق پر ہوں گے۔ اسی جملے میں شرط یہ ہے کہ غالب کون ہوگا؟ ہم غلبے سے مراد یہ نہ سمجھ لیں کہ کثرت کن کے پاس ہے، وسائل کن کے پاس ہیں، شہرت کن کی زیادہ ہے، زبانیں کن کی لمبی ہیں، اس کو نہ سمجھیں۔ قرآن کے اصل کو سمجھیں، اس کی دعوت کو سمجھیں۔ فرمایا ان کو غلبہ نصیب ہوگا جب وہ حق پر ہوں گے۔ آج امت مسلمہ پوری امت کے اعتبار سے، آگے ان کے فرقے نہیں، ان کے ٹکڑے، اس سے بکھرے نہیں، بلکہ پوری امہ وہ کس قدر غلبہ اس نے پایا ہے یا وہ کس قدر ذلت کا شکار ہے، اس کا فیصلہ کرنے یہی ایک جملہ ہی کافی ہے۔ حق کو چھوڑا، ہم نے صداقت کو چھوڑا، ہم نے اصول کو چھوڑا، ہم نے مسلطیں اختیار کر لیں۔ مسلطیں اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ سارے حالات ہیں۔ پوری حدیث سن لیجئے۔
بلکہ یہ پوری نہیں حدیث کا حصہ ہے. فرمایا کہ حق پر لڑیں گے تو غالب رہیں گے. لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی اللہ امر اللہ. قیامت کے آنے تک مخالف ان پہ غلبہ نہیں پا سکے گا. اللہ کے پیغمبر کا فرمان کبھی جھوٹا معاذ اللہ نہیں ہو سکتا. آج بھی اگر امت مسلمہ ایک نقطے پہ یا ایک قیادت کے پرچم تلے اکٹھی ہو جائے، اگر امت مسلمہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی اغراض کو پس پش ڈال کر، اپنی ذاتیات کو، اپنے فرقے کی باتوں کو پس پش ڈال کر ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے، تو آج بھی وسائل بھی موجود ہیں، قوت بھی موجود ہے، افراد بھی موجود ہیں، صلاحیت بھی موجود ہے. صرف اور صرف اتفاق نہیں ہے، صرف اور صرف اصول پسندی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ پہ یقین نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر کی صحیح معنوں میں اطاعت اور پیروی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. اور اسی طرح وہ ایک اور حدیث مبارکہ میرے سامنے آ رہی ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے 71 فرقے تھے، اور آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملت فکلهم فی النار الا واحدہ. پہلے 71 تھے، اب میری امت کے 73 فرقے آپ کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے 73 فرقے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک. قیل من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا گیا آقا مکرم وہ کون سا فرقہ ہے جو فرقہ ناجیہ ہے، جو فلاح پانے والا، کامیاب ہونے والا، جنت میں جانے والا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے کو، میرے اصحاب کرام کے طریقے کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور آج امت کا یہ حال ہے، اگر کوئی دائی، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ، اگر کوئی خطیب اتنا جملہ کہتا ہے کہ صحابہ کے مشن کو اختیار کرو، تو کتنی آوازیں اس کے خلاف اٹھنا شروع ہو. آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، کیا سارے صحابہ معیار ہیں؟ کیا سارے صحابہ عدول ہیں؟ کیا سارے صحابہ جنتی ہیں؟ اور اللہ کے بندو، اگر صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں، وہ عدول نہیں ہیں، وہ معیار نہیں، تو دنیا کی کون سی امت اور کون سی قوم معیار ہے؟ اگر آپ نے اس قوم کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے جن کو نبی نے خود تیار کیا تھا، ان کے کردار پر آپ نے انگلیاں اٹھا دی، تو کہاں جاؤ گے؟ کس کو معیار ٹھہراؤ گے؟ کس کی مثالیں پیش کرو گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ سارے اللہ پہ راضی. تم راضی کیوں نہیں ہو رہے؟ تمہارے دلوں میں نفرت کیوں ہے اصحاب کرام کے بارے میں، اللہ کے رسول کی جماعت کے بارے میں؟ جب لفظ صحابہ کرام آ جاتا ہے تو ان صحابہ کرام میں وہ سارے آ جاتے ہیں. کون سے؟ نبی کی پاک بیویاں بھی، نبی کی پاک بیٹیاں بھی، نبی کے چاروں خلفاء بھی، نبی کے صحابہ عشرہ مبشرہ بھی، نبی کے صحابی بدری بھی، عہد میں شامل ہونے والے، جنگوں میں شامل ہونے والے، اہل بیت اطہار، سارے کے سارے جملے صحابہ میں شامل ہیں. اور اگر آپ کو ایک جملہ کہیں گے تو ایک حصہ بیان کریں گے، تو یہ نبی کی جو جماعت ہے اور اس جماعت کی پیروی کرنے والی جماعت ہے، وہی کامیاب اور حقیقی جماعت ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے داعیوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کے دشمنوں کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے پیچھے لگیں، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے پھر کوئی بھی دنیا میں آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ مددگار تب ہے، اللہ ولی تب ہے، نصیر تب ہے جب اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا جائے اور اسی کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔